طلبہ، آج ہم جماعت نہم کی اجزائے ضربی کے بارے میں شروع کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک جماعت نہم کا سالانہ امتحان نہیں ہوا، لہذا یہ اجزائے ضربی جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ ایک مقولہ ہے کہ فیکٹرائزنگ از دا مدر آف میتھمیٹک، اجزائے ضربی ریاضی کی ماں ہے۔ اگر کسی کو اجزائے ضربی نہیں آتی تو ریاضی اس کو نہیں آتی، اس کو فزکس نہیں آتی، لہذا اجزائے ضربی کی اہمیت ہے۔ تو ہم آج بنیادی اصول پڑھیں گے اور پھر اجزائے ضربی کے طریقہ کار مزید بڑھائیں گے۔ تو ابھی ہم مثالوں سے وضاحت کلیات کی کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں نے یہ صحیح اعداد لکھے ہیں کہ درمیان میں صفر ہے، ایک طرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہے، اور دوسری طرف -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ہے۔ تو یہ دیکھیں، آگے لکھ دیا ہے اور جمع کی علامت، اور یہ پیچھے لکھ دیا ہے اور منفی کی علامت۔ تو اب ہم ثابت کریں گے کہ جمع 6 اور جمع 4 کو جمع کریں تو کیا جواب آئے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لائن ہے، 0 پوائنٹ ہے، اس پر آپ بھی کھڑے ہیں اور پی ٹی صاحب بھی کھڑے ہیں، اور یہ ہے 10 قدم آگے کی طرف اور 10 قدم ہے پیچھے کی طرف۔ تو پی ٹی صاحب اگر آپ سے خوش ہوں گے تو وہ کہیں گے آگے چل، اور جب ناراض ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ پیچھے چل۔ تو اس سلسلے میں آپ پہلا سوال شروع کر رہے ہیں کہ یہ جمع کی علامت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ادھر کام ہو رہا ہے، اور یہ منفی کی علامت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ادھر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ 6 قدم ہے، جمع 6۔ تو یہاں سے ہم چلیں گے، یہ 1 2 3 4 5 اور 6 تو یہاں آ جائیں گے، یہ 6 پر آ جائیں گے، اور پھر 4 قدم مزید چلیں گے، 1 2 3 4 تو ادھر آ جائیں گے۔ تو گویا پی ٹی صاحب سے لے کر آپ تک جو ہے کتنے قدم بن جائیں گے؟ 10، اور کس طرف ہوں گے؟ جمع کی طرف، تو لہذا جواب جمع 10 آ جائے گا، یہ جمع 10۔ اب یہ پی ٹی صاحب ناراض ہیں، کوئی کام آپ نے نہیں کیا، یہ دوسرا سوال ہے۔ تو وہ کہتا ہے 6 قدم پیچھے چل، یہاں پی ٹی صاحب بھی کھڑا ہے اور آپ بھی کھڑے ہیں، تو 6 قدم آپ چلیں گے تو آپ یہاں پہنچ جائیں گے، اور پھر 4 قدم مزید وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے، تو 1 2 3 4 اور آپ یہاں آ جائیں گے۔ تو گویا آپ جو ہے وہ 10 قدم آپ بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ کس طرف ہو جائیں گے؟ منفی کی طرف۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علامتیں ایک جیسی ہوں، قانون بتا رہا ہوں کہ جب علامتیں ایک جیسی ہوں تو ہندسوں کو جمع کرتے ہیں اور علامت کو ایک مرتبہ لکھتے ہیں، یعنی جمع 10 بن گیا۔ اور یہ جو ہے علامتیں ایک جیسی ہیں، یہ بھی منفی کی علامت ہے، یہ بھی منفی کی علامت، 6 اور 4 10، تو یہ منفی 10۔ یعنی جب خوش ہے تو آگے کی طرف قدم چلتے جائیں گے تو وہ جمع علامتیں ایک جیسی ہند سے جمع ہوتے ہیں، اور جب علامتیں ایک جیسی اور پیچھے کی طرف ہوں گی تو منفی کی علامت آپ نے لگانی ہے۔ تو یہ سوال حل ہو گیا کہ اب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اگر علامتیں ایک جیسی ہوں تو ہندسوں کو جمع کرنا ہے اور علامت کو ایک مرتبہ، اگر جمع ہے تو جمع کی علامت، اور اگر منفی ہے تو منفی کی علامت۔ اب نیا سوال ہے کہ جمع 6 اور منفی 4، ایک جمع کی ہے اور دوسری منفی کی ہے، تو پہلے چھوٹے کی طرف چلنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، چھوٹے عدد کی طرف چلنا ہے۔
تو آپ پہلے پی ٹی صاحب ناراض ہیں، 4 قدم پیچھے آپ کو کہہ رہے ہیں 1 2 3 4، آپ یہاں آ جائیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے 6 قدم آگے آ جا، آپ یہاں سے آگے آنا ہے، 1 2 3 4 5 اور 6، آپ یہاں آ جائیں گے۔ تو دیکھیں پی ٹی صاحب اور تو یہی کھڑے ہیں، تو یہ کتنے قدم ہو جائیں گے؟ 1 اور 2، تو یہ 2 قدم پی ٹی صاحب کے نزدیک، اور کس طرف ہوں گے؟ جمع کی طرف۔ اور اب اگر اگلا سوال ہم حل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ہے -6 اور +4، تو یہ پہلے چھوٹے عدد کی طرف چلنا ہے، تو یہ 4 قدم آگے کی طرف، یہاں سے چلنا ہے 1 2 3 4، آپ یہاں آ جائیں گے۔ اور پھر وہ ناراض ہو گیا ہے، تو یہ 6 قدم پیچھے چلنا ہے، 1 2 3 4 5 اور 6، تو یہاں آ جائیں گے۔ تو دیکھیں پی ٹی صاحب اور آپ کے درمیان کتنے قدموں کا فاصلہ ہے؟ 2 قدموں کا، اور کس طرف ہوں گے آپ؟ منفی کی طرف۔ تو یہاں سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ جب علامتیں مختلف ہوں تو ہند سے تفریق کرنے ہیں۔ 6 میں سے 4 گئے، کتنا آ جائے گا؟ 2، اور بڑے ہندسے کی علامات 6 کے ساتھ جمع کیا تو جمع 2۔ ادھر دیکھیں یہ ایک کے ساتھ منفی کی علامت ہے اور ایک کے ساتھ کیا ہے؟ جمع کی علامت۔ 6 میں سے 4 تفریق کریں گے 2، اور بڑے ہندسے کی علامت۔ تو عزیز طلبہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب علامتیں ایک جیسی ہوں تو آپ نے آگے ہی آگے جانا ہے، چاہے وہ جمع کی علامتیں ہیں تو ادھر چلنا ہے، اور منفی کی علامتیں ہیں تو اس طرف چلنا ہے، یعنی ہندسوں کو آپ نے جمع کرنا ہے اور علامت کو آپ نے 1 مرتبہ لکھنا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یہ میں نے لکھا ہے 6 کتابیں، 4 کتابیں، 10 کتابیں لکھا ہے، اور پھر کتابیں کا لفظ لکھ دیا ہے، تو یہ کتابیں کا لفظ 2 مرتبہ لکھ دیا ہے، تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط لکھا ہے۔ تو یہ غلط سوال حل کیا ہے، آپ یہ ٹھیک حل کر رہے ہیں۔ یہ 6 کتابیں اور 4 کتابیں، 10 کتابیں، تو 1 مرتبہ کتابوں کا لفظ لکھنا تھا تو یہ لکھ دیا ہے۔ اب اسے پھر لکھ رہے ہیں، یہ غلط تھا، یہ بھی غلط کر رہے ہیں، 6B اور 4B، تو یہ 10 اور B ضرب B، جس طرح یہ کتابیں بک کہتے ہیں نا اس کو، تو یہ B 2 مرتبہ لکھ دیا ہے۔ جس طرح یہ غلط ہے اسی طرح یہ بھی کیا ہو گیا؟ غلط۔ اب یہ 6 اور 4 10 کتابوں کو 1 مرتبہ، تو ادھر بھی 6B اور 4B 10B سے مراد بکس ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریزی کے حروف اگر ایک جیسے ہوں گے تو آپ نے ہندسوں کو جمع کرنا ہے اور انگریزی کے حروف کو 1 مرتبہ لکھنا ہے۔ آپ جو ہے یہ الٹ کر دیا، یہ غلط لکھا ہے میں نے، 6 کتابیں اور 4 پین، یہ نہیں کرنا کہ 10 کتابیں پین، یہ غلط ہو گیا، کیونکہ کتابیں پین تو وہ کسی دکان سے آپ جب خریدیں گے تو وہ اس طرح تو دے گا بھی نہیں آپ کو چیزیں، تو یہ ٹھیک لکھا ہے 6 کتابیں 4 پین، 6 کتابیں اور 4 پین، تو یہ 6B بکس کے لیے اور 4P پین کے لیے۔ تو اب ریاضی کی روح سے یا الجبرے کی روح سے جب ہم اسے حل کریں گے تو یہ آ جائے گا 6B جمع 4P، یہ 10 نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیزیں اور ہیں اور یہ چیزیں وہ اور ہیں، تو یہ 6B جمع 4P آ جائے گا۔ تو میں نے یہ لیسن یہاں سے شروع کیا تھا کہ جب علامتیں ایک جیسی ہوں تو ہند سے جمع ہوتے ہیں اور علامت کو 1 مرتبہ، یہ جمع 6 اور جمع 4، یہ جمع 10 آ گیا، یہ -6 اور -4 10 آ گیا اور -10، یعنی علامتیں ایک جیسی تو ہندسوں کو ہر صورت میں جمع کرنا ہے، علامتیں مختلف ہند سے تفریق کرنے اور بڑے ہندسے کی علامت لگانی ہے، یہ جمع 2، اور یہ -6 اور جمع 4 تو یہ -2 آ جائے گا، 6 میں سے 4 کا 2 اور بڑا ہندسہ 6 ہے اس لیے -2۔ تو یہ لکھ دیا ہے کہ کتابوں والا کہ اگر یہ بکس ہیں تو یہ بکس میں بکس جمع ہوں گی،
पेन में पेन जमा होंगे, लेकिन अगर चीज़ें मुख्तलिफ हैं तो अलामत लगा देनी है दरमियान में और हिंसों को जमा नहीं करना। तो ये था तरीका इसका। अब